موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجیے، زکات جس پر فرض ہے اور کن کو دی جا سکتی ہے، بہار سے ہر اس شخص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس شخص پر زکات کو فرض قرار دیا ہے جو نصاب نہ ڈالے۔ آج کے زمانے میں نصاب 2000 روپے، جس وقت کے بعد 2000 روپے کے قریب موجود ہے اور اس نے کسی کا قرضہ ادا نہ کر پاؤ، 2000 روپے پر ایک برف پیٹ جائے اس کا زکات رد ہو جاتی ہے، یا 7.5 تولے سونا جس کے پاس موجود 7.5 تولے سونا موجود ہے اس کو کر لی زکات سارے والے تجارت پر فرض ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو تجارت کی نیت سے لی جائے، نقد پیسہ اور سونا اور چاندی زیورات ان کا زکات کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، بھائی دکان کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے وہ تجارت کا مال ہے۔ اسی طرح جو دوائیاں ہیں، جوتے ہیں، کپڑا ہے، غلہ ہے، جو چیز بھی مال کے اندر بیچنے کے لیے بڑی ہوئی ہے اس کا زکات، اگر کوئی زمینوں کا کاروبار کرتا تو زمین پر بھی زکات، جو بھی مال تجارت اس پر زکات کرتے ہیں۔ زکات کس کو لگتی ہے؟ زکات کے مطابق قرآن سے آپ سے زکات دل پکار کبیروں میں مساکین کے العاملین علیہا، جو زکات کی فراہمی کے لیے کام کرتے ہیں، اسلامی حکومتوں جن کو زکات کی فراہمی کے لیے معمول کیا جائے ان کو زکات سے تنخواہ والمؤلفۃ قلوبہم، اگر کسی کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ غیر مسلم ہے اس کو قریب لایا جائے تو مسلمان ہو جائے گا، اس پر بھی زکات رفع رقاب، گردنوں کی آزاد کروانے، غلاموں کو آزاد کروانے، بلغارگی جو مقروض ہو، مقروضوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے تاکہ اپنے قرضوں کو ادا کر سکیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جتنی چیزیں جہاد ہے، مدرسے ہیں، ہاسپٹل ہے، رفاہ یافتہ کے ساتھ ہیں، دینی ادارے جو بھی اللہ کی راہ میں چیزیں ہیں، دین کی نشر و اشاعت ہے، تبلیغ ہے، ان پر زکات جب وقت طویل مقام ہے، اپنے گھر میں چاہے کتنا ہی ان کو کیوں نہ ہو، قبر میں دوسرے کو بچا ہو گیا ہے اس کو بھی زکات دی جا سکتی۔ اب سوال جو سمجھنے کا مجھے ہے کہ کس رشتے دار کو زکات دی جاتی ہے، اس کے لیے میں نے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد ایک موٹا سا ضابطہ بنایا تھا۔ آپ اس ضابطے کو سمجھیے، پھر انشاءاللہ کسی عالم یا کوئی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے ساتھ پورے بات کو ضابطہ یہ ہے، ہر اس رشتے دار کو زکات لگ جاتی ہے جس کی کفالت آپ کے ذمے، جس کی کفالت آپ کے ذمے، جس کی کفالت آپ کے ذمے ہے اس کو زکات یہ ہوتا ہے۔ اور اس پر فرق ہے، جس کی کفالت انسان کے ذمے ہے اس کو زکات غلط کرنا فرض ہے، اس کو زکات کا فیصلہ چاہیے بات نہیں آئی نہ سکتا۔ اور جس کی کفالت آپ کے ذمے فرض نہیں ہے اس پر زکات، بیوی کی کفالت جو خاوند کے بولے ہو بیوی کو زکات بیوی کے رسول کا بیوی کے رسول لے جائے، لوگوں نے حصہ یہ بھی بتایا ہوا ہے جس طرح زکات رسول بیوی کی کفالت خاوند کے ذمہ ہے، ماں باپ کی کفالت بیٹے سے ماں باپ کو زکات مطلب
کی کفالت بیوی کے ذمے، خاوند کو مارنا بیوی کے نظر آئی نہیں، بیوی امیر ہے، اس طرح اس کے ماں باپ سے اس کو وراثت دیکھتا ہے، خاوند مخلص و اللہ، خاوند کی کفالت بیوی کے ذمے نہیں ہے، بیوی اپنے مال سے خاوند کو زکات دے سکتی، باپ نابالغ بچے ان کی کفالت باپ دے، ان پر زکات، بہن کی کفالت بھائی کے ذمے نہیں ہے، بہن کی کفالت بھائی کے ذمے نہیں ہے، بہن اگر مخلص ہے کسی کی کلاش ہے، ان کا حالت کھٹو ہے یا اور وغیرہ ہے یا غریب ہے، بھائی اللہ نے سمجھ مشکل ہے، بھائی اپنی بہن کو زکات دے سکتا ہے کیونکہ ان کی حفاظت ہم اس کے ذمے نہیں ہے، یہ موٹا دائرہ ہے، بھائی کی حفاظت بھائی کے ذمے، ایک بھائی کو اللہ نے مال دے دیا، دوسرا دوسرے کو اپنے سگے بھائی کو زکات دے سکتا ہے، بھائی ارجیاں بھتیجیاں پھوپھی خالہ ان کی حفاظت بندے کے اوپر ذمہ دار ایسے حفاظت حق ہے انسان پر ان کی پرورش ہے، لیکن ان کا پالنا انسان کے ذمہ فرض نہیں ہے، اس لیے ان کی اوپر انسان اگر اللہ نے اس کو تبدیلی بخشی ہے تو ان امیروں کو زکات یہ موٹا فائدہ ہے، جن کی حفاظت فرض ہے ان کو زکات دیں گے اور جن کی حفاظت فرض نہیں ہے ان کو زکات لگ گئی، یہ ایک زکات کا مسئلہ ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن ابی کے واقعے کا مسئلہ کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، انتہائی اہم اور دلچسپ واقعہ سنانے کی شرط ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں، اس طرح گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہوئے پکڑ کے جس طرح گھٹنے بھاگ جائیں گے، بھاگتے نہیں، اگر کسی کے بھاگے تو مجھ سے لے لیں، سیدھی طرح میری طرف دیکھ کے توجہ بتا دو۔ عبداللہ ابن ابی اس شخص کا نام ہے جو کہ رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں تشریف آوری سے پہلے اس بات کا متوقع امیدوار ہی نہیں بلکہ نامزد ہو چکا تھا کہ اس کو یثرب کا بادشاہ بنا دیا، یثرب کا اسے بادشاہ بنا لیا جائے۔ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یثرب مدینۃ الرسول مدینۃ النبی بن گیا، نبی کا شہر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ مومنوں کے لیے کائنات میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہستی کوئی دوسری موجود نہیں۔ یہ صاحب زندہ کل مہربانی کر کے ایک ٹرک مٹی کا ڈلوان کر، یہ آپ نے بھاری ڈلوائی ہوئی ہے، ریت کی طرح ہوتی نہیں سمجھ آ گئی ہے بات کو انشاءاللہ، مٹی ڈلوا دے، اس پر تو پانی ڈالنے تو کوئی فائدہ نہیں، بہرحال کل سے مٹی ضرور اوپر ڈلوا دے تاکہ اس پر پانی ڈالے تو پھر اسی نہیں۔ جب نبی یہ پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اس کی خوابوں کا ساروں پور بکھر کے رہ گئے۔ اب خدا کی قدرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکہ میں تبلیغ کی، لیکن مکہ والے ایمان اور نبی پاک یثرب میں تشریف نہیں لائے کہ سارا یثرب مسلمان ہو چکا۔ یہ اللہ کی رحمت، جس پہ رب کی نظر کرم پڑ جائے، یثرب کا ہر گھر میں ایمان کی شمع فروزہ ہو چکی۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی دیر تھی
جو لوگوں کی توجہات کا مرکز رحمت عالم بن گیا۔ اب اس شخص کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میری بڑی بڑائی جو راحت لیڈری چھپ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کائنات میں حسد سے بڑی مرض کوئی موجود، اتنی بری مرض ہے کہ امام کائنات نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ کسی کو حسد کے مرض میں مبتلا، انتہائی ذلیل مرض، آدمی اپنے دل کو ہی جلاتا رہتا۔ بہرحال حسد میں مبتلا ہوا، ظاہر اسلام بھی لے آیا، اندر سے مقصد یہ تھا کہ چلو اسلام لا کے کوئی رکھنا اندازی کروں گا، کوئی مسلمانوں میں کتنا پیدا کروں گا، شاید میری باری آ جائے، لیکن باری کہاں آنی۔ اب اندر ہی اندر جلتا رہا اور پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اب ذرا ایمان اور نفاق کے دونوں مظہر، ان کو ذرا ایمان کی نظر سے دیکھو تو اللہ کے فضل سے ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کی قدرت، اس کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا وہ بھی ایمان لایا، اور ایسا ایمان لایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گاڑی۔ یہ ہے رب کی نظر، جس پہ پڑ جائے چاہے تو مردوں سے زندہ پیدا کر دے، چاہے تو زندوں سے مردہ۔ یہ مردہ تھا، اس کا دل مردہ، اس کی روح مردہ، اس کے اندر تو زندہ انسان پیدا ہوا جو انتہائی مخلص ہو۔ اس کے نفاق کو دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو۔ ایک جنگ میں رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دونوں باپ بیٹا جاتے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مدینہ کے انصار بھی ساتھ ہیں، مہاجر بھی ساتھ ہیں۔ اس جنگ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام حضرت فاروق کے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ایک حوض کے کنارے پہنچا۔ حوض کیا تھا؟ ایک گڑھ جس کے اندر بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا۔ وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، حضرت فاروق کا غلام اپنے اونٹ کو لے کر وہاں اس گڑھے کے کنارے پانی پلانے کے لیے گیا۔ حضرت فاروق مہاجروں کے سردار، جب وہ وہاں پہنچا ایک انصار، پتہ ہے نا انصاری کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینہ طیبہ کے اصل واسی تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ انصار۔ جو مکہ طیبہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجر۔ انصاریوں کا اونٹ بھی ان کا غلام لے کے آیا تھا پانی پلانے کے لیے۔ اب دونوں نوجوان تھے، گھوڑا چھوڑنا تھا، دونوں کے درمیان ضد لگی کہ پہلے پانی میں پلاؤں گا۔ مہاجروں کے غلام نے کہا پہلے پانی میں پلاؤں، انصاری کے غلام نے کہا نہیں میں پہلے اپنے اونٹ کو پلاؤں۔ اس پر جھگڑا ہو، لڑائی بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک نے اپنی قوم کو پکارا، دوسرے نے اپنے قبیلے کو پکارا، اس نے کہا یا المہاجرین، ہاں مہاجروں، مجھ کو انصاریوں کے غلام نے مار ڈالا۔ انصاریوں کے غلام نے کہا ہاں انصاریوں، مجھ کو مہاجروں کے غلام نے مار ڈالا۔ دونوں طرف سے لوگ بھاگتے ہوا۔ اس نے جو حضرت عمر کا غلام تھا وہ ذرا طاقتور تھا، اس نے تھپڑ اٹھایا اور انصاری کے غلام کے منہ پر دے ڈالا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن ابی پہنچ گئے۔ یہ ہر وقت پاس میں رہتا تھا نقصان پہنچانے کے لیے۔ حاسد کی اور منافق کی یہی علامت ہوتی ہے کہ اس کی نظر حسن پہ نہیں ہوتی، خدا پہ ہوتی ہے۔ وہ ہر اچھی چیز میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے کہ ذرا مجھے موقع ملے اعتراض کرنے کا، گفتگو کرنے کا، بات بنانے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کھانے کا، بات کو دوسروں کے سامنے برے انداز سے پھیلانے کا، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو ہر وقت نقصان پہنچانے کی تو میں رہتا تھا، اس کو موقع ملا، اس نے کہا انصاریوں ہماری غیرت مر گئی، آج مہاجروں کا غلام ہم کو مارنے لگا،
یہ مہاجر اور ان کا نبی اعوذ باللہ یہ ذلیل یہ مدینے میں آئے اور ہم عزت والوں کی عزت چھین لی. کعبے کے رب کی قسم ہم سے مدینے میں پلٹ جانے دو. ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. حدیث کے الفاظ سے یہ اس نے بات کہی. ایک چھوٹا سا بچہ میں وہ اس کی بات سن رہا تھا. دوڑا ہوا اپنی آقا کی بات بھر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مہاجروں اور انسان میں چھن گئی تلواریں نکل آئی اور اللہ کے نبی ایک بدبخت نے آپ کو گالی دی ہے. آپ کو زمین کہا معاذ اللہ اپنے آپ کو عزت والا کہا. نبی یہ پاک سے پتا چلا دوڑے ہوئے آئے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا اور دونوں گروہوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. فرمایا چلاؤ تلوار پہلے محبت کے جسم پر چلاؤ پھر آپس میں لڑنا. صحابہ نے رحمت کائنات کو سالت میں دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ہی تلواریں ہی کے گر پڑی. آپ نے فرمایا اور لوگوں ابھی تک تمہاری قبائلی عصبیت اور تمہاری نسل ختم نہیں ہوئی. یاد رکھو آج کے بعد جس نے اپنے قبیلے اور برادری کی عصبیت کو باقی رکھا اس نے محمد کی امت سے اپنے رشتے کو توڑ دیا. اللہ کی بارگاہ میں اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی تھا جس نے آپ کو گالی دی روتا ہوا ہے. یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ نبی اور اس کے ساتھی معاذ اللہ غریب ہے ہم عزت والے عزت نہیں کرتے. رحمت کائنات نے بلایا جب میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بالکل نہیں کہا آپ سے فرمائیے بچے کہ اللہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے. آج کون لانے کو غیرت آئی جبریل امین آ گئے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ چھوٹا بچہ سچا ہے. اس نے کہا تھا نہیں وسانا الى یا یخرجن العز منها الاذل. اس دلیل نے کہا تھا کہ ہم عزت والے اور نبی اور اس کے ساتھی ہوئی. آسمان سے وحی آئی رحمت کائنات کا چہرہ رشتے سے خلاف. اب دیکھ عبداللہ ابن وہی دور چلا گیا عبداللہ کا مومن بیٹا رحمت کائنات کی اس حالت کو دیکھتا آگا ہوا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ لقد علمت الانصار انی ابر الناس بوالدی. آقا سارا مدینہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے پیار کرنے والا کائنات میں کوئی دوسرا بیٹا نہیں. سارا مدینہ جانتا ہے کہ جتنا پیار مجھ کو اپنے باپ سے ہے دنیا میں اور کسی بیٹے کو اپنے باپ سے نہیں ہے. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے میرے منافق باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کے رسول کسی اور کو نہ کہیے گا کچھ نہ کہیے گا. قوموں کے رب کی قسم ہے آپ کی زبان سے الفاظ سنا ہو گئے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے پیروں میں پھینک دوں گا. یا رسول اللہ میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے کو کہنے وہ میرے باپ کی گردن کاٹ کے آئے میں اپنے باپ کے پیار کی جوش میں اندھا ہو جاؤں اور اس مومن کو گزند پہنچائی جہنم میں چلا جاؤں. میرا ایمان دیکھو اس مومن کو گزند پہنچاؤں اور جہنم میں چلے جاؤں. یا رسول اللہ اگر اس منافق کو قتل کا ارادہ کیا ہے تو کچھ کو کہیے میں اس کی گردن کاٹ کے آئے. رحمت عالم نے اس مومن کے ایمان کو رکھا اپنی نگاہ اٹھائی فرمایا جاؤ ہم نے تیرے ایمان کے صدقے میں تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے. محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ جنگ کے میدان کی طرف جاتے تو آگے آگے خود ہوتے، جب میدان سے واپس پلٹ کے گھر کی طرف ہوتے تو سب سے پیچھے ہوتے۔ یہ ہے قائد، میرا قائد محمد رسول اللہ۔ دنیا نے ایسا جنرل کبھی نہیں دیکھا جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جائے تو سب سے آگے اور گھر کی طرف پلٹ کے آئے تو سب سے پیچھے۔ آج کے جنرل نیچے نیچی کر کے پیچھے بیٹھتے، سپاہی دروازوں سے بھی آگے۔ میرا آقا جنرل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آگے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تلواریں چل رہی ہوتی، نیزے پھسلے ہوئے ہوتے، تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی، صحابہ کہتے ہم اپنے آقا کو دیکھتے تو ساری سطح میں سمجھانے ہوتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ، اور منافقوں کی عادت یہ تھی، جنگ میں جاتے ہوئے سب سے پیچھے، گھر میں جاتے ہوئے سب سے آگے، گھر کی طرف جاتے ہوئے سب سے۔ اب جب لکھ کر سدا یاد ہوتے واپس کرتا، عبداللہ بن ابی اور اس کے خلاف کافی آگے آگے بھاگنے لگے۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہے، عبداللہ ابن ابی منافق کا مومن بیٹا سب سے پہلے مدینہ کے دروازے پہ اپنی تلوار کھول کے کھڑا ہو۔ جب اس کا باپ آیا مدینے میں داخلے کے لیے، کہا زلیل رک جاؤ، تم نے کہا تھا ہم عزت والے رسول اللہ زلیل معاذ اللہ، اور دنیا دیکھے گی کہ عزت والا کون ہے اور زلیل کون ہے، رک جاؤ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جب تک عزت والا رسول تجھ زلیل کو مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا، میں تجھ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا۔ تو نے کہا تھا ہم عزت والے اس کو زلیلوں کو باہر ڈالیں۔ آج دنیا دیکھے سر کاٹنے لگا، سارے قافلے مسلمانوں کے گزر رہے ہیں۔ بیٹا نبی کی محبت میں اپنے باپ کو ڈرا، دیکھو یہ دلیل ہے جس نے کہا تھا کہ ہم مدینے میں رسول اللہ کو داخل نہیں کریں۔ آج اگر رسول نے اجازت دی اس دلیل کے ٹکڑے کر دوں گا، مدینے میں سبق نہیں جا سکتا۔ کائنات کا امام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی اس طرح سے بیٹے کی تلوار کے نیچے سر پڑا۔ کائنات کے امام اجازت دے تو اس دلیل کو داخلے کی اجازت ہے، ورنہ آج کے بعد یہ مدینے میں داخل ہے۔ اور وہ بتایا جائے ہم نے اسے تیرے لیے معاف کیا تھا، تیرے لیے اس کو مدینے میں جانے کی اجازت دی کہ وہ تو رحمت کائنات کو رحمت اجازت دی گئی۔ ایک دن آیا کہ اس کی موت ہو، اور وہی بیٹا جو اسلام اور مخلص تھا اپنے آقا کی مال کا ہمیں درخواست لے کے آئے، یا رسول اللہ میرا منافق باپ مر گیا، آپ اس کا جنازہ تو پتا نہیں۔ رحمت کائنات رحمت عالم فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں دیا، خیر اس کے کھڑے ہو گیا آقا نہیں، یہ وہی سچ ہے جس نے آپ کو بھالی اور جس کی گواہی آسمان والے نے اس سے قرآن میں درست کی ہوگی۔ اس نے یہ کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اس منافق کا جنازہ پڑھنے دوں گا، آسمان والے سے فاروق کی غیرت سے اللہ ادھر نبی چلے، ادھر آسمان سے آیت ادھر آئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم۔ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اس کی جنازہ پڑھا لے، اس کی بخشش ہو سکتی، بخشش کی دعا جنازہ فرمایا لا تصلی علی احد منهم ابدا ولا تقم علی قبره۔ ایسے منافق کی جنازہ پڑھانی تو بڑی بات ہے، اس کے لیے دعا مانگنا بھی جائز نہیں، اس کی قبر کبھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ کو فاروق کی اتنی غیرت تھی،
اسی آیت کریمہ اسی صورت کے اندر پھر رب تعالی نے ایک اور مسئلے کی وضاحت کی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ بخشش صرف اس کی ہوگی جس نے رب کے ساتھ حقیقی طور پر ایمان کو اختیار کیا ہے، ورنہ دوسرے کسی شخص کی بخشش ہو سکتی. پھر اللہ نے اسی صورت میں اور مسئلہ سمجھایا، فرمایا کہ ابو طالب نبی کا کھانا چکا جس نے 10 برس تک نبی کی حمایت کی، نبی کے لیے جنگیں لڑی، اتنا پیار تھا کہ کئی مرتبہ اپنے آپ کو موت کے منہ کے حوالے کیا کہ نبی کے اوپر آنکھ آنے وہ موت اس کی موت کا رفتہ ہے. نبی اکرم کو پتا چلا، رحمت کائنات بھاگے ہوئے تشریف لائے، فرمایا کہ کائنات سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کلمہ کر لے تاکہ رب کی بارگاہ میں گزارش تو کر سکوں اور سیارے تیری قدرت کا دوران انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی. اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ اے نبی جس کو تو چاہے ہدایت دے سکتا، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو آسمان والا ہدایت دیتا. کہاں نتیجے کو کام زندگی بھر نہیں کیا، موت کے وقت بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں. کہاں چچا میرے کان میں کہہ دے، کہاں یہ بات کھل کے نہیں کہہ سکتا، اس کے نفسی طور پر بھی کہنے کو تیار بند کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے نبی یہ کائنات کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے بھاگے ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کا مسلم سے کیا مطلب یہ لفظ اس لیے ہے کہ اس سے نبی کو دل کو صورت لگے گی، نبی رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا شاید رب کو رحم آ جائے. وہی ہوا، رحمت کائنات نے سنا، دل میں محبت نے جوش ڈالا. ابھی ہاتھ دعا کے لیے نہیں تھے کہ آسمان سے بھی نہیں آتے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. اے نبی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز چاہے ولو كانوا أولي قربى، چاہے تیرا قریبی رشتے دار ہی. لوگوں توحید کو مضبوطی کے ساتھ کریں. اگر شرک کا مرتکب نبی کا رشتے دار ہے اس کی بخشش کی دعا بھی جائز نہیں، تو اور کون ہے جو شرک کر کے رب کی بارگاہ میں معافی حاصل کرے. توحید کو مضبوطی کے ساتھ کریں. اسی لیے سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آیات نازل کی اس میں یہ بتلایا ہے کہ اگر بڑا بڑا جلیل القدر نبیوں کی قوموں نے بھی ایمان کو اختیار نہیں کیا، شرک کا ارتکاب کیا، تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکی. صرف وہی بچا جس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا. سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ چونکہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا. سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. اس لیے انشاءاللہ کل ان واقعات